السلام علیکم، یو آر واچنگ دی سلیم بخاری شو. دس از می فیضا ریاض. ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا 6 ججز کے جو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور اس کی انکوائری کے لیے جو سربراہ مقرر کیے گئے تھے جسٹس تصدق جیلانی صاحب، لیکن انہوں نے معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہا ہے اب یہ میرے بس کے باہر ہے، شدید قسم کا دباؤ آ رہا ہے. اب اس کے بعد اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان خود کریں گے. اس سے پہلے وہ اس کا از خود نوٹس بھی لے چکے ہیں، لیکن اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو اب جب سلسلہ شروع ہوگا بدھ کو پتہ چل ہی جائے گا. اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کڑا امتحان ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو بتانا ہے کہ یہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے، کیا یہ 6 ججز کو جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں ایک اہم ادارے کی طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے، کیا اس اہم ادارے کی طرف کیا ان کا واقعی میں رول ہے، کیا وہ انفلوئنشل ہے، کیا وہ فیصلے بدلتے ہیں یا نہیں، یہ تو جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا. اس کے علاوہ آگے چل کر سزا معطلی پر بات کریں گے. عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی ہے توشہ خانہ میں، اس پر ڈسکشن کریں گے. اس کے علاوہ عید کے موقع پر ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ملاقات کروائی جائے. شیر افضل مروت انہوں نے کہا ہے جی میں اپنی الیکشن جو سوشل میڈیا کیمپین ہے وہ لانچ کروں گا، اور جو مجھ پر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں میں نے سب حساب کتاب رکھا ہوا ہے، منافع کے ساتھ انہیں واپس کروں گا. اور لاسٹ میں ہم جو بشام میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جو چائنیز انجینئر تھے ان کی ہلاکت کا معاملہ تھا، اس پر شہباز شریف نے آج ان سے خطاب بھی کیا ہے. اور یہ سب کچھ کہاں پر یہ پلان کیا گیا، یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے. سب سے پہلے بخاری صاحب، ویسے تو معاملہ یہ انکوائری کمیشن والا لٹکتا ہی جا رہا ہے. میں نے تو رپورٹ پر بات کی تھی کہ رپورٹ یہاں پر پبلک نہیں ہوتی، یہاں پر تو کمیشن کی سربراہی کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ہر کوئی معذرت کر رہا ہے. اب آج آ کر آ رہے چیف جسٹس پر سوال. اب چیف جسٹس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کس طریقے سے انصاف دیں گے ان 6 ججز کو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ میرا ایک بڑا ہی فیوریٹ شعر ہے کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی ہے چمن، اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. کچھ تو ہماری عدلیہ کا وقار ماشاءاللہ ویسے ہی بہت بلند ہے. عالمی رینکنگ میں ہم کوئی 135-40 نمبر کے اوپر ہیں، اور ایک اوپر سے ہمارے ہاں خود ججز ایسی حرکات فرما رہے ہیں کہ اس کے شدید خطرات ہیں کہ وہ اور بھی نیچے نہ گر جائے کہیں. ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کی طرف سے جس قسم کی سہولت کاری کا رواج ڈالا گیا، کب سے یہ بات شروع ہوئی ہے اس کی کھچے گی تو بہت لمبی چلی جائے گی، لیکن جب سے بھی یہ رواج شروع ہوا ہے اس نے عدلیہ کے وقار کو بہت مجروح کیا ہے. اس نے ججز کے جو کردار ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. کوئی فیصلہ اب قانون اور آئین کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا. جس کو اس کے حق میں فیصلہ نہیں مل رہا وہ عدالت کی ایسی تیسی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، اور عدالتیں خاموش تماشائی بن کے بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرے لیے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے اس معاملے میں، ایک تو یہ ہے کہ ان ججوں کو 6 ججز جو ہیں ہمارے معزز قابل اعتراض، یہ مجبوری ہے ہماری کہنا. وہ مجھے یاد ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے مقابلے میں سرتیج بہادر سپرو بہت بڑا وکیل ہے ہندوستان کا، جس طرح ہمارے قائد اعظم تھے. وہ انہوں نے ایک دفعہ انگریز جج تھا، قائد اعظم نے ان کو سر کہہ کے خطاب کیا ہائی کورٹ میں، سر. تو اس نے اعتراض اٹھایا، اس نے کہا جی مائی فیلو کلیگ ڈزنٹ ایون نو ہاؤ شوڈ ہی ایڈریس دا کورٹ. تو جیسا مجھے مسٹر جناح واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے، اس نے کہا می لارڈ ایوری ڈے آئی کال مائی فیلو لائر ایز اے لرنڈ کاؤنسل نوئنگ دیٹ ہی از نائدر کاؤنسل نور لرنڈ. مائی گاڈ. اب آپ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم ان ججز کو اب کیا کہیں. ٹھیک ہے جی، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. پہلے تو ججوں کو یہ پتہ نہیں ہے ہمارے کہ یہ خط ہم نے لکھنا کس کو ہے. یس، ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے، مرضی ہے نا، وہ چونکہ ہدایت کہیں سے وصول ہوئی ہوگی کہ فلاں کو لکھ ماریں، انہوں نے خط لکھ دیا وہاں پر. چلیے جناب، اس کے نتیجے میں 6 کو نہیں پتا تھا، نہیں پتا تھا تبھی وہاں گیا نا. دیکھیں نا، ہر ایک نے یہ کہا نا کہ دس از ناٹ دا رائٹ فورم. یہ فورم ہے صرف ججز کے کنڈکٹ کو دیکھنے کے لیے، ججز کی کمپلینٹ کو سننے کے لیے نہیں ہے. آپ یہ خط یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھیں یا چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھیں. مگر میرا سوال اس سے بھی مختلف ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات کئی ماہ پرانے ہیں جن کا وہ حوالہ، ایک ہی کیس ہے جس کا حوالہ دیا انہوں نے. یہ جو ججز کی کرمنل خاموشی تھی، اس کی بھی تو وجہ مجھے معلوم ہونی چاہیے نا جی ایز اے پاکستانی، کہ آپ نے اس وقت ان کو جب مداخلت ہو رہی تھی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس کیوں نہیں دیا؟ آپ کس مسئلے کے تحت چپ رہے؟ کس سے ڈرے ہوئے تھے آپ؟
اور اب اچانک آپ کا ڈر کیوں نکل گیا ہے؟ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہمیں نہ آ جائے؟ کچھ نہیں، خیر ہمیں آ جائے گی تو بھگت لیں گے، کیا ہم باقیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا، باعزت طور پہ گھر بھیج دیں گے ہمیں واپس، اس میں کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ کی عدالت کے معاملہ جات میں اگر کسی نے مداخلت کیا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس ٹھوک دیں، ایکسپوز بھی ہو جاتے، پتہ بھی لگ جاتا کہ کس نے آپ کی ڈگنیٹی بھی رہتی. آپ نے کوئی نام نہیں لیا ہے، آپ نے کسی خاص شخص کی طرف انگلی نہیں اٹھائی ہے، مداخلت ہو رہی ہے. یہ مداخلت کب سے ہو رہی ہے؟ یہ سہولت کاری کا عمل کس نے شروع کرایا؟ کہاں کہاں رہا؟ آئے گی بات، وہاں میں لے کے جاؤں گا آج، یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں لے کے جائی جائے. لیکن ہاں، ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر انہوں نے جو وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ کی، ملاقات کی جی. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ایک رکنی جج کا جو ہے وہ جسٹس کا کمیشن بنا دیا جائے اور اس کو کھنگالا جائے کہ اس میں ہے کیا. لہٰذا کیبنٹ کی منظوری کے بعد یہ کمیشن جو ہے تشکیل پا گیا، اور اس کے جج جو ہیں وہ جناب عزت مآب تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہے وہ بن گئے. ان کے اوپر جنرلی سب نے یہی کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک واحد جج تھے جو کھڑے ہو گئے تھے پرویز مشرف کے سامنے کہ جناب پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا. تو ان کی کریڈیبلٹی کا ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی کریڈیبلٹی پر ہمیں کوئی شک نہیں، پر ہم تو منظور بھی نہیں ہے. اچھا جی، کیوں منظور نہیں ہے جی؟ کہ جناب سپریم کورٹ سنے اس کو. ٹھیک ہے، پورے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی یہ جنگ جاری تھی. الٹیمیٹلی سو موٹو لینے کا فیصلہ کیا جناب چیف جسٹس صاحب نے، اور لارجر بینچ 7 ججز جو ججز اسلام آباد میں اویلیبل تھے ان سب پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا اور کہا کہ جناب اس کو ہم سنیں گے. ہاں جی. مگر وہ پیا اس پر راضی تھوڑی ہے، نہیں ہے. وہ کہتا جی ہونے دیتے فل کورٹ بناؤ. ہاں جی. 2 باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی یا اس کے وکیل یہ اس خط کے مامے کیسے بنے؟ وہ بھائی وہ ججز نے ایک خط لکھا ہے، ججز اس کو پرسو کر رہے ہیں. آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کون ہوتے ہیں ججوں کی حمایت کرنے والے؟ اب وہ اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی ایک پوری کیمپین لا رہے ہیں کہ یہ کیسے انصاف کریں گے. دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جج بھی ان کا ہو، وکیل بھی ان کے ہوں، مقدمہ بھی ان کا ہو، فیصلہ بھی ان کی مرضی کا ہو. یہ کیڑا سسٹم ہے؟ یہ طریقہ انصاف کون سا انصاف کر رہی ہے جناب، یا کون سا انصاف کروانا چاہتی ہے؟ اچھا، ایک چیز آپ نے بار بار جو ہائی لائٹ کی ہے کہ اس میں کلیئر کٹ کسی کا نہ نام لیا، کسی کا نام نہیں ہے، کچھ بھی نہ کسی ادارے کو، نہ کسی کا نام لے کے ٹارگٹ کیا. تو انکوائری میں کس کو بلایا جائے گا، کس سے سوال جواب کیے جائے. اچھا، ایک چیز آپ نے بار بار جو ہائی لائٹ کی ہے کہ اس میں کلیئر کٹ کسی کا نہ نام لیا، کسی کا نام نہیں ہے، کچھ بھی نہ کسی ادارے کو، نہ کسی کا نام لے کے ٹارگٹ کیا. تو انکوائری میں کس کو بلایا جائے گا، کس سے سوال جواب کیے جائیں گے؟ دیکھیے، وہ پہلی بات جو میرے خیال سے جو میرے ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ یہ جو لارجر بینچ ہے یہ پہلے دیکھے گا کہ شکایت کی نوعیت کیا ہے. رائٹ. پھر غالباً ان جج سے پوچھے گا کہ جناب بتائیے آپ کو کس کا فون آیا تھا، یا آپ کے پاس میسج لے کے آپ کی عدالت میں کون آیا تھا، ہاں، یا آپ کے گھر کون گیا تھا، بتانا پڑے گا نا. ایک جنرلائز لیٹر کے اوپر اتنا ہنگامہ ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا تھوڑا سا کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کرتے ہیں. جو جوڈیشل ایکٹیویزم چودھری افتخار نے شروع کیا تھا، کسی نے اس کی انکوائری کرائی؟ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا، کسی نے اس کی انکوائری کرائی؟ جو اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کی، پھر اس کے بعد جو جسٹس گلزار نے کی، پھر جو انتہا تک پہنچایا جسٹس بندیال صاحب نے، کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ کس قسم کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو عمراندار جج بننے کا کس نے مشورہ دیا ہے؟ پوچھا کسی نے؟ اینی وے، کیونکہ اس وقت آپ کے حق میں فیصلے ہو رہے تھے. آپ کی سہولت کاری چھوٹی عدلیہ سے لے کے ہائیسٹ فورم تک ہو رہی تھی، تب سب ٹھیک تھا. ٹھیک ہے جی. فوج جب آپ کی طرفداری کر رہی تھی، آپ کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا رہی تھی، آپ کو جتوا کے ایوان اقتدار تک لا رہی تھی، تب فوج ٹھیک تھی، اور اب فوج ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے ایکٹس میں، اس کے بارے میں میرے خیال سے سوال جو ہے پوچھا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو وکلا ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور سے جو شور و غوغا مچا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھے کوئی کہ جناب جس وقت جو پاناما ہے اقامہ بن رہا تھا، آپ اس وقت بھی بولے تھے؟ جب ایک نگران جج مقرر ہو رہا تھا، آپ اس وقت بولے تھے؟ جب بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھائی جائی تھی، اس وقت کوئی بولا؟ اور ایک عجیب لمبی فہرست ہے کیسز کی جو میں بیان کر سکتا ہوں، جس کے اوپر سارے کرمنل انداز میں خاموش رہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ اسی طرح کی صورتحال پیش آئی
اور انہوں نے جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. جی یہ سارے کے سارے وکلاء یا ساری کی ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کا تمسخر اڑا رہی تھی. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی سو مچ سو کہ انہوں نے اپنے ایک بچے کی شادی میں ان کو مدعو کیا. ان میں سے ایک نہیں گیا, نہ کوئی لیڈر گیا, نہ کوئی وکیل گیا, نہ کوئی جج گیا. ایک طرف تو یہ رویہ ہے, دوسری طرف آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موکری آف جسٹس جو بنائی جا رہی ہے, جس طریقے سے جسٹس کو مطلب ہے آلموسٹ کھینچ کے سڑکوں پر آپ لے آئے ہیں, خدا کے واسطے رحم کریں. عدلیہ کو تو چھوڑ دیں, عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیں, ان کے اوپر پریشر نہ بنائیں آپ. اس سے پہلے ہم نے دیکھا, پریشر کی بات نہیں ہے, آخر لیٹر لکھنا, نوعیت آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا, نوعیت چیک کرنی ہے, کوئی تو وجوہات ہوں گی نا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پہلے بھی تو سہولت کاری ہو رہی تھی نا, اب جب آپ کے خلاف آئے ہیں تو آپ نے خط لکھ دیا, لیکن آخر انٹرفیئر کیوں کر رہی ہیں؟ اب اس کو بھی تو اکاؤنٹیبل کرے نا جو کر رہے ہیں سہولت کاری. جس رفتار سے مقدمات سے بری کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو, ان کی زوجہ کو, ان کے ساتھیوں کو, وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ یک جنبش ختم ہو جائیں. اچھا. اور خان صاحب جو ہے باہر آ جائیں. اچھا. اور یہ ان کا میں قصور اس لیے نہیں قرار دیتا کہ خود خان صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ بس 5 مہینے تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی, 5 مہینے کے بعد میں باہر آ رہا ہوں, پھر اس کے بعد فیلڈ بھی ہماری ہوگی, بادشاہت بھی ہماری ہوگی, دوبارہ گورنمنٹ ہماری. دیکھیے میں خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دیکھنے چاہیے, اور اچھے خواب تو ہمیشہ دیکھنے چاہیے, لیکن کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہونے دیا جائے گا؟ اس سب کے اوپر سوالیہ موجود ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیے جو پچھلے کیسز کا حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ دیکھیے جناب وہ لاڈلے کو لے آئے لندن سے, سارے کیسز ان کے ختم ہو گئے. ان کیسز کی نوعیت آپ کے دور اقتدار میں عدالتوں نے اڑا کے رکھ دی تھی. آپ کے دور حکومت میں 4 چیف جسٹسز آف ہائی کورٹس اور 1 چیف جسٹس یہ کہا تھا کہ کمزور ترین کیس ہیں, نہ ایویڈنس ہے, نہ کوئی گواہ ہے, ہم کیسے فیصلے کریں اس کے اوپر. ان کیسز کا ختم ہونا, اور جن کیسز کے اندر بڑی شدید اور بہت ویلڈ قسم کی شہادت موجود ہے, گواہ موجود ہیں, بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو ہے یہ بالکل ناسمجھ میں آنے والی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو گرج کریں یا نہ کریں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہماری عدلیہ کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. جی. ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. اب دیکھیے ابھی سے انہوں نے ایک نیا پنگا شروع کر دیا, ابھی تو بدھ کو شروع کرنی ہے انہوں نے پروسیڈنگ, ابھی سے ایک پنگا شروع ہے کہ نہیں فل کورٹ ہونی چاہیے, فل کورٹ ہونی چاہیے. جو بھی فیصلہ آئے گا وہ اس کو لے کے اڑ جائیں گے کہ نہیں جناب یہ تو ہونا ہی تھا, ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے فل کورٹ بنائے. مطلب یہ ہے کہ آپ انصاف کو اپنی لونڈی نہیں بنا سکتے, یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا, کسی چھوٹی سے چھوٹی ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ عدالت کے وقار کی خاطر, انصاف کے حصول کی خاطر کم از کم میرٹس کے اوپر ضرور رہیں اور میرٹس کے اوپر فیصلے اور میرٹ سے علاوہ بھی پھر کھل کے کسی نہ کسی ایک جج کو پہل کرنی پڑے گی, یا تو نام لینا پڑے گا جس نے فون کیا ہے ادارے کا, شخص کا, تاکہ کلیئر کٹ پتا چلے, کیونکہ اگر کچھ اور حوالہ بھی صرف ایک کیس کا ہے, نہیں کچھ شخص ایک کیس کا حوالہ ہے, ایک کیس کے حوالے کی وجہ سے یا کچھ 1-2 شخص کی وجہ سے پورے کے پورے ادارے کو آپ بدنام نہیں کر سکتے ہیں, جو کہ ایک غلط بات ہے کیونکہ وہ ہمارے تحفظ کے لیے بنا ہے. 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں عدالت کی جانب سے بشریٰ بی بی اور عمران خان کو 14 سال کی سزا بامشقت سنائی گئی تھی, اور اب اسے معطل کر دیا گیا ہے. بخاری صاحب ایک اور ریلیف مل گیا ہے عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو, اور ملاقات کا بھی کہہ دیا گیا ہے. جی تو یہ تو آج تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا اچھا پازیٹیو ڈے تھا, اچھی خبریں آ رہی ہیں ان کے لیے. میرے خیال سے 2-3 باتیں جو ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے. میں اوائڈ کرنا چاہتا تھا اس لیے عدلیہ کا احترام ہمارے دل میں ہے بہت, لیکن کچھ ایسی انیویٹیبل صورتحال آ جاتی ہے جہاں آپ کو کامنٹ کرنا پڑتا ہے. دیکھیے آج کل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی عدالت خان صاحب یا ان کی پارٹی کے کسی لیڈر کے خلاف فیصلہ دے وہ عدالت بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ جج بھی ٹھیک نہیں ہے, اور شروع ہو جائیں پھر ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو بنتی ہے ان ججز کی تصحیح کے لیے, وہ چاہے کوئی بھی عدالت کیوں نہ ہو. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے جو حال ہی میں فیصلے کیے ہیں اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سے ملک کا نظام عدل ہے. یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا جس طرح کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. وہ جو اصطلاح چل جاتی تھی عمران دار ججز, وہ نہیں دل کرتا کہ کہا جائے عدالتوں کو, عدالتیں قابل احترام ہوتی ہیں لیکن ان کے فیصلے, وہ کہتے ہیں نا ججز نہیں بولتے, ججز کے فیصلے بولتے ہیں. یہاں تو ججز نہ بھی بولیں تو فیصلے بھی الٹا بول رہے ہیں نا.
اینی وے اس سے صورتحال بہت تکلیف دہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ 51 کیسز سے حماد اظہر کو دے دیا وہ سارے ججز جنہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں جو اب الٹے جا رہے ہیں, کیا وہ سارے بکے ہوئے تھے؟ کیا تمام عدالتوں کے ججز جو ہے وہ بک چکے تھے؟ یہی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ جو فیصلے غلط ہو رہے ہیں. اوپن اینڈ شٹ کیسز کے اوپر آپ اٹھا کے کیس کو باہر پھینک دیں, آپ اس کے اندر ضمانتوں کی بارش کر دیں, یہ طریقہ کار ہے کیا؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. جوڈیشل ایکٹیویزم ٹھیک ہے, اس کا رواج ڈال گئے چودھری افتخار چودھری صاحب, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر عدلیہ کے اوپر سے قوم کا اعتماد اٹھ گیا تو مجھے بتائیں یہ معاشرہ چلے گا کیسے؟ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو جیلیں ہیں ان کو ہم نے یا تو زمان پارک بنا دیا یا بنی گالہ بنا دیا, جس کا جب دل چاہے درخواست بس دینے کی زحمت کرنی انہوں نے عدالت میں, عدالت کا ایسا حکم آتا ہے ٹھوک کے کہ بس ساری دنیا کو چھوڑ دیں, ساری دنیا کے کام چھوڑ دیں, یہ ملاقاتیں کروا دیں. مجھے آپ یہ بتائیے یہ کبھی ہوا ہے کہ کورٹ اور ملزم نہیں مجرم وہ آپس میں شیڈول طے کریں کہ کس نے کس دن ملنے آنا ہے, کون کتنی دفعہ آئے گا ملنے کے لیے؟ لیٹر جو جاری ہوا تھا اس کی آپ نے سن لیا ہے نا, یہ کس اور کے ساتھ یہ ہوا ہے ذرا مجھے بتائیے, اور اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سوال تو والد ہے. یہ صورتحال بہت خوفناک ہے. اچھا لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں بخاری صاحب, جو سزا میں معطلی کا فیصلہ ہے یہ ہم پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اتنی جلدی میں کسی کو سنے بغیر سزا سنا دی گئی تھی. یہ آپ نے تب بھی کہا تھا کہ یہ ان کو ریلیف مل جائے گا کیونکہ اس میں بہت لوپ ہولز ہیں, اور وہی ہوا. دیکھیے لوپ ہولز کے اوپر ریلیف مل جانا اور چیز ہے, ہاں, لیکن یہ کہ اچھا سارے کول ٹائم نہیں ہے, حالی عید ہے, عید تو بعد اسی کیس سنیں گے پر تسی معطل, سارا سسٹم معطل, یہ بھی کہیں نہیں ہوتا ہے. ذرا رہنے کا سٹائل ملاحظہ فرمائیے, یا عدالتوں کی طرف سے تو وہ جیل بھیجے گئے تھے, 5 سٹار ہوٹل کی فیسلٹیز موصوف کو مل رہی ہیں, دیسی گھی میں دیسی مرغی پکی ہوئی, یہ اور کس لیڈر کو کھلائی گئی تھی کبھی؟ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. اور کس کے لیے سائیکل خریدی گئی تھی تاریخ میں؟ کوئی ہے ایسا واقعہ؟ بھٹو بھی جیل میں رہا, بے نظیر بھی جیل میں رہی, نواز شریف بھی جیل میں رہا, بہت سارے لوگ جیلوں میں رہے ہیں, بڑے بڑے لیڈر رہے ہیں جیلوں میں. کبھی کسی کو یہ فیسلٹیز مہیا ہوئی تھی؟ کیوں بھائی, کیا بات ہے؟ پر نکلے ہوئے ہیں یا دم نکلی ہوئی ہے؟ اصل میں وہ لائم لائٹ کی وجہ سے آ جاتے ہیں, ورنہ وہاں شہد کی اور تیل کی بوتلیں تو ملتی رہی ہیں. دیکھیے وہ جن لوگوں کے میں نے حوالے دیے ہیں وہ جعلی کیسز میں تھے, یا وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں نے بنائے تھے یا مخالف سیاسی قوتوں نے بنائے تھے. لیکن یہ جو کیسز ہیں ان میں غیر اسلامی, غیر شرعی اور پتہ نہیں کیا کیا میں بولوں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی, اور اس میں دیکھیں ریلیف کیسے مل رہا ہے. کیا بات ہے, ہیٹس آف ٹو دا ججز. ریلیف تو ان کی طرف سے مل رہا ہے نا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس کے اوپر جتنا بولیں گے بات بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. لیکن میرے خیال سے جتنا ہم نے کہہ دیا یہی بہت. شیر افضل مروت کی طرف چلتے ہیں. آتے ہیں جی. وہ تو شیر کا بچہ جو ہے وہ پہلے تو ٹکرتا تھا پی ٹی آئی کے مخالفین کو, اور اب انشاءاللہ لگ رہا ہے یہ کہ ماشاءاللہ وہ ٹکرے گا خود پی ٹی آئی کے اندر کے ان گروپس کو جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں, جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, جو ان کے یعنی مرضی کے اینکرز ہیں, ٹاک شوز کرتے ہیں. اس نے کہا تکڑے ہو جاؤ, میں نے اپنی ٹیم تیار کر لی ہے, اور ٹیم کی جو انہوں نے تعداد بتائی اس نے کہا 20,000 کے قریب تو بندہ میں نے ان کو فالوورز کے طور پہ دے دینا ہے, اور باقی 800 کے قریب میں نے مروتوں کو, مروت جو ہے نا چونکہ وہ مروت ٹرائب ہے, وہ مروت کہہ رہے ہیں ان کو میں نے لگا دیا اس کام سے, ٹریننگ ان کی میں نے کرا دیا ہے. میرے خیال سے وہ چیلنج جو ان کی بڑی مخالف پارٹیاں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں کر سکی, وہ لگ رہا ہے یہ کہ ان کو پارٹی کے اندر سے خود ہی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب یہ جوتیوں میں دال بٹے گی ہوگی دیکھنے والی, دیکھنے والے بھی اور سننے والی بھی, کیونکہ مروت صاحب اندر کا پورا سسٹم سمجھتے ہیں نا, تو یہ جب خود آ کے ان پہ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے ایک نوٹس آیا تھا اور اس کے بعد یہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ کیسے جھپیاں ڈال رہے تھے, دوبارہ ایک نوٹس آیا تو یہ ختم. وہ بے پیندے کے لوگوں کا یہ تو ہوتا ہے, وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی میں ہو کہیں بھی ہو. تو یہ جو ایک ذکر اور کرنا ہم بھول گئے ہیں میرے خیال سے, وہ مجھے آپ اجازت دے دیں میں کر لیتا ہوں اس کو. ایک عارف علوی نامی شخص ہوتا تھا. صدر پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, ایکس صدر پاکستان. نہیں, صدر پاکستان تو وہ ہوتا ہے جو قانون کے مطابق اپنے عہدے کے مطابق ایکٹ کرے. وہ پارٹی کا نمائندہ تھوڑی ہوتا ہے, وہ پارٹی کا ورکر تھوڑی ہوتا ہے. انہوں نے تو جس طرح سے ابیوز کیا ہے, اب ان کو اچانک آئین یاد آ گیا. مجھے اس بات میں بڑی حیرت ہے. ہاں جی, آئین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اچانک آئین کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ
رہا کریں عمران خان کو, غلط ہو رہا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. خدا کے واسطے مسٹر الوی اس قوم پر رحم کریں. آپ پہلے ہی کافی زیادتیاں اس کے ساتھ کر گئے ہیں. اس سے ذرا آگے ہم بات بڑھائیں گے تو پھر بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی. دوسری بات یہ ہے, ساری باتیں کہہ دیا آپ نے, اب وہ چلتے چلتے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہنا پڑ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر توقع کریں گے ہماری عدلیہ, ہمارے اعلیٰ ترین ججز عہدوں پر جو فائز ہیں, وہ انصاف کا ہاتھ سے دامن نہ چھوڑنے دیں. کوئی ٹام اینڈ ڈک اینڈ ہیری ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. ہم نے کبھی اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ اپیل نہیں کی کہ فلاں کے خلاف پروسیڈنگز نہ کریں. ہمارا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے خلاف کریں, کیونکہ رولرز جتنے بھی آئے ہیں کمی کسی نے گزاری نہیں ہے, وداؤٹ ایکسیپشنز. لیکن کسی کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کے خلاف بلا وجہ فیصلہ نہ کریں. ایبسلیوٹلی. یہ تو انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پی اے ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کو اس بات پر بھی اعتراض ہوگا. اور مجھے اور آپ کو جس نوعیت کی گالیاں بڑھتی ہیں, وہ جو گالم گلوچ بریگیڈ کمنٹس میں پتہ چلتا ہے. ہاں, نہ صرف یہ کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ان کی اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, کیسی ان کی تربیت ہوئی ہے, کیا ان کے ماں باپ تھے جنہوں نے یہ تربیت دی انہیں, جس قسم کی غلیظ گفتگو وہ کرتے ہیں, غلیظ تبصرے وہ کرتے ہیں. نہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون ہے, نہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اتنے سال سے سینئر جرنلسٹ ہے. انہیں چونکہ پیسے ملتے ہیں والی زبان بولنے کے لہذا بولتے رہتے ہیں, اور بولتے رہیں گے جب تک ان کو دانہ ڈلتا رہے. ایز اے جرنلسٹ سر, ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور ہم نے بتانا ہے, اوپینین دینا آگے ان کا کام ہے. اور آئی تھنک وہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں نا, وہ خود ہی ان کو اپنی زبان میں خود ہی مزہ چکھائیں گے, کوئی ہمارے کہنے پر تو یہ کام کر نہیں رہے. ہمیں مزے لیا کریں گے بیٹھ کے, وہ پھر پتہ چل جائے گا. وہ شام خود کو شملی کیس کی بات کریں گے, اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے, ہماری فوج, یہ سب ہم وقت تیار رہتے ہیں کوئی بھی ایسا واقعہ ہو. اور اچھی بات جو کہ مجھے بتاتے ہوئے بہت اچھا یہ لگ رہا ہے کہ بخاری صاحب بہت ہی اسپیڈی, بہت ہی جلدی سے ان کلپریٹس تک پہنچے ہیں, اس ٹریل کو پکڑا ہے جو کہ اس دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے. اور وزیر اعظم نے بھی بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے چینی گورنمنٹ کو بھی, اور جو یہاں پر چائنیز عوام یہاں پر کام کر رہی ہے ان کو بھی. اور ہم تو پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ پاک چین دوستی زندہ باد ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ سی پیک کو اور پاکستان چین دوستی کو ٹارگٹ کرنے کی کوئی اب اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب پتہ کون کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. سی پیک ان کے پیٹ میں مروڑ ڈالتا ہے, اس لیے ہندوستان ہو, کشمیر اپنے یہ امریکہ ہو, چاہے بہت سارے پردہ نشینوں کے نام ہیں اس میں, ان سب کا ہمیں پتہ ہے. لہٰذا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کی ان تمام تر کوششوں کو نہ صرف روکیں بلکہ جو کلپریٹس ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دے کے, جس کا آج وعدہ بھی کیا ہے پرائم منسٹر نے. اگر آپ کو یاد ہو, چین کے جو سفیر ہیں وہ ساتھ تھے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کا, ان حملوں کا, ان دہشت گردانہ وارداتوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے, دیٹ از بلوچستان میں جو سی پیک ہے. اب آپ حیران ہوگی کہ جی یہ پھر انہوں نے ڈی آئی خان کیوں چنا, شام کے پاس کیوں ہوا ہے. دیکھیے, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو جتنے بھی بجلی بنانے کے کارخانے ہیں ان سب کو سی پیک کا کور دے دیا گیا ہے, اس لیے کہ جو 18 اکنامک زونز بننے ہیں اس کو بجلی کہاں سے آئے گی. آپ کے پاس تو پہلے ضرورت کے مطابق نہیں ہے. تو نئے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں, نئے جو ہیں وہ یعنی یونٹس لگائے جا رہے ہیں ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی. داسو ڈیم بھی اسی کا حصہ ہے جہاں یہ انجینئرز کام کر رہے تھے. اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات ساری. اینی وے, اس سے پہلے بھی چائنیز انجینئر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. وہ تو خدا کا شکر یہ ہے کہ چین کو یہ ساری صورتحال سمجھ میں آتی ہے. آپ دیکھیں, جو ہمارے ہاں سب سے بڑی بے حسی کا مظاہرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایسی فیک خبریں چلاتا ہے جس کا حساب کوئی نہیں. مثال سن لیجئے, جو ہی یہ واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک فیک نیوز یہ چلائی, اور بھرپور طریقے سے چلائی, کہ چائنی انجینئرز نے پاکستان کے تمام پروجیکٹ پہ کام روک دیا. جی چلی تھی. ہاں جی. اس کے بعد انہوں نے دوسری چلائی کہ جناب ان پروجیکٹس پر جتنے بھی پاکستانی کام کر رہے تھے ان کو برطرف کر دیا گیا. ہاں جی. بھائی, کل پرائم منسٹر صاحب چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ داسو ڈیم کے دورے پر گئے. آج وہاں خطاب کیا. جی, وہاں جا کے انہوں نے انجینئر سے خطاب کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام بکواس جو ہے یہ بے بنیاد اور بے معنی. بخاری صاحب, میرا ایک سوال ہے, ٹائم بڑا شارٹ ہے.
یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز جو کہ اتنا درد دل رکھتے ہیں، یہ تب کیوں نہیں بولے کہ جن لوگوں کو ٹرائل پہ 9 مئی میں جو ملوث تھے ان کو سزائیں ہو گئی، اور جن کے کہنے پر سب کچھ ہوا ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے، وہ سینیٹرز بھی بنیں گے، الیکشنز بھی لڑیں گے، ان کے مقدمات کی سزائیں بھی معطل ہو گئی ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو گھر کا سربراہ کرتا ہے وہی نیچے کی جنریشن فالو کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے جو افراد تھے ان کو سب سے پہلے تو ڈسون کیا جناب مہاتما خان صاحب نے، جب انہوں نے سپریم کورٹ کے ہاتھے میں نہیں کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ آپ نے مجھے پکڑ کے دیکھ لیا، آپ دوبارہ پکڑیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا بلکہ اس سے زیادہ ہوگا. ایک سٹیٹمنٹ. دوسرا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نہیں جناب یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. جب آپ ان لوگوں کو جن کی مائیں بین کرتی ہیں پریزن وینس کو دیکھ کے جب ان کو عدالت لایا جاتا ہے یہ تاثر دیں گے کہ یہ تو آپ کے بندے ہی نہیں تھے، کیا ان کے دل پر گزرے گی اور کیا اثر پڑے گا آپ کے فالوورز پر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال آپ ضرور کریں، کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ یہ بے لگام گھوڑا ہے جس طرف کو مرضی سے دوڑا دیں، لیکن خدا کے واسطے ملک کا مفاد تو مد نظر رکھیں. ایسا کام تو نہ کریں جس سے ملک کے مفاد کے اوپر زد پڑتی ہو. نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو معافی مل سکتی ہے تو پھر ان کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ دیکھیے یہ اب آپ یہ سوال بہت اہم ہے لیکن ٹیڑھا سوال ہے. یس آپ نے دیکھا اس ڈسون کرنے کے نتیجے میں 51 لوگوں کو گوجرانوالہ میں 5 سال کی سزا ہو گئی. ہاں جی. سارے کے سارے نوجوان تھے، ان کے کریئر تباہ، سارے اسکول کالج یونیورسٹی گوئنگ تھے. ان کا نہیں کیریئر تباہ ہوا، ان کے خاندان برباد ہو گئے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک سے زیادہ مثالیں ایسی ہیں کہ آپ نے ان کو ڈسون کیا ہے. آپ نے کبھی کہا یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، کبھی آپ نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون ہے. تمام تر ویڈیوز موجود ہیں، تمام تر وہ تقاریر، وہ نعرے، وہ سب کچھ لیڈ کرنے والے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں. یہ سارا ویل ڈاکومنٹڈ ہے، ویل آرگیوڈ ہے، ویل ایویڈنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کو ڈسون کریں گے تو کل آپ کے کہنے کے اوپر کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے خدا کے واسطے ہم بہت ہمبلی ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے کہ پاکستان کے مفاد کو کمپرومائز نہ کریں. پاکستان کے وہ جو فیوچر کے لینڈ مارکس ہیں ان کی بربادی میں دشمنوں کا حصہ نہ بنے. ہندوستان برباد کرنا چاہتا ہے سی پیک کو، امریکہ کو سی پیک ہضم نہیں ہو رہا ہے. خدا کے لیے ان قوتوں کے ساتھ تو نہ ملیں جا کے. پاکستان کے مفاد کو بھی تو دیکھ لیں ذرا. جس طرح سے اس کو گیم چینجر کہا گیا، جس طرح سے اس کو گولڈ مائن کہا گیا، یہ سب باتیں درست ہیں پرووائڈڈ کہ یہ کمیشننگ کی سٹیج تک چلا جائے. ابھی تو فیز 2 ہے، اس کے بعد فیز 3 ہے. ابھی تو اکنامک زون بننے ہیں، ابھی تو لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا ہے. خدا کے لیے کیوں ان کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں آپ؟ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے عدالتوں کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ملک کی سلامتی کے درپے ہیں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور پریورٹی بیس پہ آئی تھنک ان کو تحفظ بھی دینا چاہیے جو چائنیز یہاں پر موجود ہیں اور جو کام کر رہے ہیں. تحفظ ہم شور مل بھی رہا ہے لیکن پھر بھی سہولت کاری کرنے والوں کو کسی صورت معافی ملنی نہیں چاہیے ہے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے کلپریٹس کے ساتھ ہی. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.